بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے بیچارے نا خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے، تو کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں۔ یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں۔ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے۔ اس کی نا طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو، یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا، کہنے لگا نہیں نہیں بھائی، نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو، ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔ اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا۔ اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم، اور اس نے